ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 20۔ اذلان کا ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ تبھی کوریڈور کے اطراف میں متلاشی نگاہیں گھماتے ہوئے اس کی نگاہ اسٹڈی روم کی طرف اٹھ گئی، جس کا دروازہ پوری طرح بند نہ ہونے کی وجہ سے مدھم روشنی اس کے دریچوں سے نکلتی سامنے کی دیوار پر اپنا ایک لکیر نما سایہ پیدا کر رہی تھی۔ اذلان اپنی تیزی سے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک ہی جست میں وہاں پہنچ چکا تھا، اور پھر اس نے نفی میں سر جھٹک کر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا، اور پھر ادھ کھلے دروازے سے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو زینی اس وقت نماز کی حالت میں سجدہ ریز تھی۔ اذلان کی آنکھیں ایک دم اس منظر پر حیرت کے مارے چونکتے ہوئے ششدر کسی کیفیت میں گر گئیں۔ اب وہ بنا کسی آہٹ کے وہیں کھڑا مبہوت نگاہوں سے زینی کو پہلی بار نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ تبھی کچھ ہی دیر بعد زینی نے نماز کی پوری رکعت پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے، مگر اپنا ضبط کھو دینے کے چکر میں وہی ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہچکیوں سمیت بلک بلک کر رونے لگی۔ اذلان، جو اس وقت زینی کی نماز مکمل ہونے کا ویٹ کرتے پل بھر کے توقف کے بعد دروازہ پوری طرح کھول کر اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک زینی کو اس طرح شدت سے روتے دیکھ کر خود کے رویے پر ازحد شرمندہ ہو کر رہ گیا، اور پھر بے اختیار دروازے پر سے اپنا ہاتھ واپس ہٹانے کے بعد ایک نظر زینی کے روتے بلکتے وجود پر ڈال کر بنا کسی چاپ کے اپنا رخ موڑے فوراً واپس چلا گیا۔ اذلان نے اندر ہی اندر زینی کی اس حالت کا قصوروار خود کو ہی ٹھہرایا، اور پھر دھیمی شکستہ چال چلتے ہوئے داخلی دروازے کو عبور کرتا جم خانے میں چلا گیا۔ اس کی گہری سیاہ رنگ بھوری حسین آنکھوں میں سرخ ڈورے دردناک کرب کی صورت میں واضح لہراتے نظر آ رہے تھے۔ اذلان نے زینی کے آنسوؤں سے تر روتے چہرے کو یاد کرتے ہوئے مخصوص گلوز پہنے بغیر انگلیوں میں مختلف رنگز ڈالیں، اور پھر اس پنچنگ بیگ کو مار مار کر اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر وہ تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا بھائی محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے، اب مجھے تمہاری ٹینشن لینا چھوڑ دینی چاہیے۔ اذلان کو ایان کی مسکراتی آواز اپنے ذہن کے پردے پر کسی ہتھوڑے کی مانند کاری ضربیں لگاتی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت لفظ اسے کسی بازگشت کی طرح بار بار اپنی سماعتوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیلتا محسوس ہو رہا تھا، جس سے اس کے مارنے کی سپیڈ میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اب بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ بنا کسی بریک کے مارنے کی وجہ سے اس کا تنفس تک پھول چکا تھا، مگر زینی کے آنسوؤں کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے اپنا آپ پاک ہونے کی یہ سزا بالکل کم لگ رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اذلان نے گہرے گہرے سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، اور پھر درد سے چور ہوتے ہاتھوں کے ساتھ پاس موجود چیئر پر بیٹھ کر گھٹا گھٹ پینے لگا۔ کافی دیر تک اپنا سر ہاتھوں میں تھامے رکھنے کے بعد اب وہ پہلے کی نسبت خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے ٹائم دیکھے بنا ہی داخلی دروازے کو عبور کرتا واپس کمرے میں آ گیا، جہاں زینی تمام لائٹس بند کیے بیڈ کے ایک کارنر میں دبکی خود کو پوری طرح کمفرٹر میں پیک کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اذلان نے اس کے سوتے وجود کو دارفتگی سے بھرپور نگاہوں سمیت دیکھنے کے بعد واش روم میں جا کر اپنے ارکلوز چہرے پر پانی کے چھینٹے زور زور سے مارے، اور پھر فریش ہونے کے بعد اپنے بکھرے بالوں کو سلجھائے بغیر ہی بیڈ کے دوسری سائیڈ پر آ کر چت لیٹ گیا۔ سارا کا سارا کمفرٹر زینی کے ارد گرد ہی لپٹا ہوا تھا، اسی لیے اذلان نے زینی کی نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے خود پر کمفرٹر اوڑھے بنا اپنی دکھتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو ان سوچوں سے چھٹکارا دلانا چاہا، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار پلٹ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر لیٹے وجود پر ہی جا کر ٹھہر رہی تھیں۔ اپنے سختی سے بھینچے ہوئے لبوں کے ساتھ درد کی شدت برداشت کرتے کرتے کب وہ بھی گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ جیل کی راہداری میں سرعت سے آگے بڑھتی ہوئی دو بھاری بھرکم عورتوں نے ایک نازک دھان بان سی لڑکی کو اس کے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس لڑکی کی سانسیں بے ترتیب ہوتی اس کے اندر ایک عجب سی گھٹن پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں وقتاً فوقتاً اسے تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھتی تقریباً گھسیٹنے کے انداز سے آگے لے جا رہی تھیں، تبھی اچانک ان کے قدم ایک جگہ پر آ کر تھم سے گئے۔ ماسک زدہ لڑکی اپنے آنکھوں کا حجم مزید پھیلائے غیر محسوس انداز میں اپنے چہرے کو دائیں سے بائیں جانب گھما رہی تھی، شاید اسے کچھ نظر آ سکے، مگر اسے اپنے ارد گرد گپ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اچانک بے ہنگم قسم کی شوریدہ آواز کے ساتھ ایک بند دروازہ کھلا، اور ان کے قدم پھر سے چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی قدم چلنے کی دیر تھی کہ ان میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے سر اور چہرے کے گرد لپٹا ماسک ایک جھٹکے سے اتار دیا۔
اچانک تیز روشنی کی چبھن کے باعث اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے چندیا سی گئیں، اس لیے اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ڈھک لیا اور پھر چند ہی سیکنڈز کے بعد ان میں سے ایک عورت کی تڑخ آواز نے اسے فوراً اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ چل لڑکی، تیری پھانسی کا وقت ہو گیا۔ پاس کھڑی دوسری عورت نے اپنے چہرے پر ناگوار تاثرات سجائے اس کو دھکا دینے کے انداز سے کچھ قدم آگے دھکیل دیا۔ سامنے لٹکا پھانسی کا بندہ دیکھتے اس کے لب دھیرے سے پھڑپڑانے لگے، مگر حد درجہ شوق کی کیفیت میں گرنے کے باعث اس سے کچھ بھی صحیح سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ زبان تو گویا تالو سے چپک کر رہ گئی، کیونکہ اسے سامنے لگا پھندا ابھی سے اپنے گلے میں پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ سانس رکنے پر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گلے تک گیا۔ دونوں عورتوں نے اسے ابھی تک وہیں کھڑا دیکھا تو اس کے بار بار نفی میں سر ہلانے کے باوجود اسے گھسیٹنے کے انداز سے اوپر تختے پر لے جا کر اس کے چہرے کو پھر سے اسی سیاہ ماسک کے ڈھکنے کے بعد رسی کو باقاعدہ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ نہیں، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز بچاؤ، مجھے مت مارو، میں نے کچھ۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی شمسا اچانک خوابیدہ کیفیت میں گری، بیڈ سے اٹھ کر بار بار اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ ازد گھبراہٹ کے مارے اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور سر کے بال بے ترتیب انداز میں بکھر کر اس کے شانوں پر گر چکے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتے اس نے اپنی مندی مندی آنکھوں کو نیم وا کرنے کے بعد آس پاس دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں پا کر اس کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ یہ خواب تھا؟ اس کے پپڑی زدہ لبوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ اگر یہ خواب سچ ہو گیا تو؟ شمسا نے اپنی گردن کے اطراف میں گھیرا تنگ کیے شفون دوپٹے سے رگڑ کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کا دل اس وقت بے اختیار 180 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اپنا سانس بحال کرنے کے چکر میں اس کو اپنے پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ خشک پڑتے محسوس ہوئے تو اپنا کپکپاتا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ میں سے پانی نکالا، پھر ازد گھبراہٹ کے مارے ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس خالی کر دیا۔ لرزتے ہاتھوں کی وجہ سے جگ الٹانے پر سائڈ ٹیبل کے اوپر جا بجا پانی بکھر گیا، جسے وہ چاہ کر بھی صاف کرنے کی ہمت خود میں جمع نہ کر پائی۔ شمسا اپنے نیم کپکپاتے وجود کے ساتھ ڈر کے مارے ابھی تک بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ پہلے سے ہی گرم تھا۔ اپنے وجود کی کپکپاہٹ کم کرنے کے لیے اس نے بیڈ پر چت لیٹتے ہی خود کو اچھی طرح کمفرٹر میں پیک کر لیا۔ اس وقت شمسا کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ سونیا بیگم کے پاس ان کے کمرے میں چلی جائے اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر ان سے لپٹتے ہوئے گہری نیند سو جائے، مگر ان کو ڈسٹرب نہ کرنے کے چکر میں وہ اپنے ارمانوں کا گلا دباتی وہیں کے وہیں لیٹی رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن کے پردے پر شام کا واقعہ پھر سے عکس بن کر لہرانے لگا، جس سے اس کی آنکھوں کے کناروں سے متواتر آنسو نکل کر بساختہ اس کے بالوں میں مدغم ہونے لگے، اس نے صاف کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ آپ کا نام اس حادثے میں نہیں آئے گا، اس لیے بے فکر ہو کر گھر جائیں۔ کچھ ہی دیر بعد شمسا کو ماسک مین جے ڈی کی نرم آواز اپنی سماعتوں میں گونجتی سنائی دی۔ ماسک مین کے کہے گئے ان الفاظ پر شمسا کو اپنے مضطرب دل میں ایک طمانینت کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی اور پھر وہ آنسوؤں سمیت روتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتی کب گہری نیند سو گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ زرار حیا کی حالت کے پیش نظر ان سب کو اپنے ساتھ لیے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے پارک کے نزدیکی ہاسپٹل میں آ گیا، جہاں ڈاکٹرز حیا کو فوراً ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ اب وہ تینوں ازحد پریشان تاثرات سمیت ہاسپٹل کی راہداری میں مضطرب دھیمی چال چل رہے تھے، جبکہ مریم اسی روم کے بالکل سامنے موجود بینچ پر بیٹھی آنسوؤں سمیت رونے کے ساتھ ساتھ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اسی بند دروازے پر جا کر رک رہی تھیں جہاں ڈاکٹر اس وقت حیا کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ زرار اپنی مٹھیاں سختی سے آپس میں بھینچے اسی روم کے اندر جانے والے دوسرے ڈاکٹر کو بھی سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت مخاطب کرتے ہوئے مختلف ہدایات جاری کرنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے فوراً اندر چلے گئے۔ اس کے ذہن کے پردے پر پھر سے پارک کا وہی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے گردش کرتا محسوس ہوا۔ جب وہ مریم کی دلدوز چیخ نما آواز پر بند دروازہ کھولتے ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، تبھی ان کی نگاہ بساختہ حیا پر اٹھ گئی، جو اس وقت اپنی خراب طبیعت کے باعث ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر نیچے زمین پر گر چکی تھی۔ روشان، جلدی سے پانی کی بوتل لاؤ، زرار نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے حیا کے سر کو نرمی سے تھام کر اسے مریم کے سہارے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اپنے ارد گرد تیز آوازیں سن کر حیا کی بند آنکھیں ایک پل کے لیے کھلی ضرور تھیں، مگر ازحد نقاہت اور کمزوری کے باعث پھر تیزی سے بند ہونے لگی۔ زرار کے کہنے کی دیر تھی کہ ریحان اور روشان دونوں الٹے قدموں بھاگ کر سامنے موجود کیفے میں جا کر فوراً پانی کی بوتل لے آئے۔ ریلیکس مریم، کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ پانی پلائیں انہیں، پھر جلدی سے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ حیا کی اس حالت پر مریم کو بے آواز روتا دیکھ کر زرار نے اسے نرم اور تسلی خیز لہجے میں مخاطب کیا اور پھر ان کی لائی ہوئی بوتل سے کور ہٹانے کے بعد فوراً مریم کو پکڑا دیا تاکہ وہ حیا کو پانی پلا سکے۔ مریم،
پانی کے چند قطرے حلق سے نیچے اترتے ہی حیا کے بے ہوش وجود میں زندگی کی ہلکی سی رمق دوڑی تو اس کے تیزی سے نیلے پڑتے لب دھیرے دھیرے پھڑپڑانے کے انداز سے ہلے۔ مریم نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے حیا کو اپنے ساتھ لگائے زبردستی پانی پلایا۔ بمشکل اس نے 1 یا 2 سپی لیے ہوں گے کہ اسے پھر سے منہ بھر کے کہہ آنے لگی، جس کے فوراً بعد اس کی آنکھیں پھر سے بند ہونے لگیں۔ حیا میری جان کچھ نہیں ہوگا، بس ہم ابھی ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم نے اس کو نکاحت زدہ تاثرات سمیت کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تو فرتے محبت سے اس کی پیشانی چومتے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر اسی پانی کی بوتل میں سے وقتاً فوقتاً پانی نکال کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی اسے ہوش میں رکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کافی مرتبہ پانی کے چھینٹے مارنے پر حیا کا چہرہ بھلے ہی پوری طرح بھیگ چکا تھا، مگر پہلے کی نسبت اس کی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گیلے بالوں کی لٹیں اس کی پیشانی کے ساتھ جا بجا اس کے رخساروں کے ساتھ چپکی محسوس ہو رہی تھیں۔ ریش ڈرائیونگ کے دوران بھی اسرار کی سکوت سے بھری جامد نگاہیں بار بار حیا کے پسماردہ چہرے پر ایک پل کے لیے تھم سی جاتی تھی۔ وہ اپنی توجہ بمشکل ڈرائیونگ پر مرکوز کرنے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹر حیا کی سبتر حالت کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی روم میں لے گئے، جہاں ابھی تک اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے یہ انجیکشن نہیں لگوانا پلیز آپ، ڈاکٹر یا نرس کی بجائے اچانک حیا کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر سب کی حیرت بھری نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی، جو بمشکل دھیمی چال چلتے ہوئے نرس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ علاج کے دوران پیشنٹ کو اس طرح کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر دونوں ڈاکٹر بھی ہونک زدہ تاثرات سمیت اب دروازے کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے، مگر حیا بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نرس کو باقاعدہ اپنے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی، جبکہ نرس انجیکشن کی ڈوز سرنج میں بھرے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھیں آپ کو ذرا سا بھی درد نہیں ہوگا، آپ کے لیے اس وقت یہ انجیکشن لگوانا بے حد ضروری ہے، نہیں تو آپ کا انفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ مریم ازت گھبراہٹ اور پریشانی کے مارے فوراً حیا کے پاس آ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، مبادا وہ کہیں گر ہی نہ جائے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی حیا نے اپنی زندگی میں بھلے اس کی جتنی مرضی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ پھر بھی انجیکشن نہیں لگواتی تھی۔ آج کیسے لگوائے گی، یہی سوچ اس کو اندر ہی اندر پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر دیکھیں یہ پیشنٹ تو بالکل بھی بات نہیں مان رہی، اب کیا کروں؟ حیا کو اپنی ضد پر اڑا دیکھ کر نرس نے بے بسی کے عالم میں ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے تھوڑا شکایتی انداز اپنایا۔ حیا لگوا لو نا پلیز، زیادہ درد نہیں ہوگا، مجھے بھی تو انفیکشن ہوا تھا، ڈاکٹر نے لگایا تھا نا، تم بھی لگوا لو۔ مریم نے اب حیا کے پھولے ہوئے گالوں کو نرمی سے پچکارتے ہوئے کہا، مگر وہ پھر سے نفی میں سر ہلاتی پاس موجود کرسی پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھ گئی، کیونکہ نکاحت کے باعث اس سے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اسرار سمیت وہاں کھڑے سبھی نفوس حیا کو اس قدر خراب طبیعت میں بھی عجیب بچگانہ ضد کرتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں مریم، تم اچھے سے جانتی ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے آج تک نہیں لگوایا، پلیز فورس نہ کرو۔ ڈاکٹر انکل آپ مجھے کوئی ٹیبلٹ دے دیں، لیکن یہ انجیکشن یہ نہیں لگوانا پلیز۔ حیا ملتجئانہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو رہی تھی۔ نہیں بیٹے، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے مجبوراً ہی صحیح، لیکن آپ کو یہ ڈوز لینی ضرور پڑے گی۔ ڈاکٹر اپنا ماسک اتارتے ہوئے ذرا نرم لہجے میں گویا ہوئے، اگر آپ کو اس نرس سے انجیکشن لگوانے میں ڈر لگ رہا ہے تو میں خود لگا دیتا ہوں، اوکے؟ عمر رسیدہ ڈاکٹر اب خوش دلی سے مسکراتے اسے رسان سے سمجھانے لگے، مگر حیا نے بنا کچھ کہے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا بدتمیزی ہے حیا، ایک انجیکشن سے تمہیں کیا ہو جائے گا؟ تب سے دیکھ رہا ہوں فضول کی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ زرار کب سے حیا کی تیزی سے بگڑتی حالت سے نگاہیں چرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اب حیا کو میڈیسن کے معاملے میں کسی ایک کی بھی بات نہ مانتے دیکھ کر زرار نے ضبط کے چکر میں اپنی مٹھیاں سختی سے آپس میں بھینچیں اور پھر حیا کے تھوڑے فاصلے پر رک کر اس کو سخت گسیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے تھوڑا سرد لہجے میں گویا ہونے لگا۔ نہیں لگوانا مجھے انجیکشن، مریم مجھے گھر جانا ہے بابا کے پاس، جلدی چلو یہاں سے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ زرار کا تنک لہجہ اور اس کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی دیکھ کر حیا ایک پل کے لیے پھر سے ڈر گئی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سمیت اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد بھرائی آواز میں مریم کو فوراً وہاں سے چلنے کا کہنے لگی۔ حیا کی اس بات پر زرار نے اپنے نتنوں کو پھلا کر بے ساختہ سوالیہ انداز میں اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا دیے، جبکہ حیا زرار کے فکر مند تاثرات سے بے نیاز ایک ہی جھٹکے میں چیئر سے اٹھ کر تیز تیز قدموں سے چلتی کوریڈور میں آگے بڑھنے لگی۔ اسے زرار کا اس قدر سخت لہجہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے بے اختیار ہی نمکین پانیوں سے بھرنے لگے تھے۔ حیا کو آگے بڑھتے دیکھ کر سبھی اس کے پیچھے لپکے۔ کیا ہوا بیٹے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے حیا کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل نیچے گرتی، اسے ایک پروقار شخصیت نے اپنی شفقت آمیز دھیمی مسکراہٹ سمیت فوراً تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ جی حیا نے اپنے چکراتے سر کو دھیرے سے مسرتے ہوئے بمشکل یک حرفی جواب دیا۔ تب تک مریم سمیت باقی سب لوگ بھی اس اچانک افتاد پر گھبراتے ہوئے حیا کے پاس آ گئے۔
अनजान शख्सियत नर्स के हाथ में इंजेक्शन की डोज देकर एक ही लम्हे में सारी सूरत हाल को अच्छे से समझ चुके थे। आप सब मिलकर क्यों तंग कर रहे हो इतनी प्यारी सी बच्ची को? पूर्वकार शख्सियत ने इन सबको आंख ही आंख में इशारा किया और फिर हया को बिल्कुल बच्चों की तरह पिचकारते हुए इसी रूम में ले आए जिधर डॉक्टर ने इन्हें आने का इशारा किया। ये सब लोग ज़बरदस्ती मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं, मेरी बात ही नहीं मान रहे। हया रंधे हुए लहजे में गोया होती मुंह फुलाने के अंदाज से अब बेड पर पाँव नीचे लटकाकर आराम से बैठ चुकी थी। बात ना मानने वाली बात पर ज़रा समेत सभी बेयकीन अंदाज में आंखें फैलाए एक दूसरे को देखने लगे। हद होती है डॉक्टर साहब, ये सब तो चलो बच्चे हैं, एटलीस्ट आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं बेचारी मासूम बच्ची के साथ? पूर्वकार शख्सियत ने अजहद संजीदा गंभीर लहजा अपनाया, फिर हया के बिल्कुल पास बैठते हुए इसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा और फिर दूसरे हाथ से नर्स को अपनी दूसरी साइड से आने का इशारा कर दिया। ज़रार, मरियम, रोशान, रेहान समेत यहाँ खड़े तमाम नफूस पल भर में इस अनजान शख्सियत की जहानत के कायल हो चुके थे। आप इन्हें समझाएं, ये मुझे इंजेक्शन ना। हया अब अपनी शिकवा ना निगाहों समेत इन सबको घूर कर देख रही थी। तभी नर्स ने आगे बढ़ते हुए गैर महसूस अंदाज में इसको दूसरी बाजू से पकड़कर इसके सोचने समझने से पहले ही फ़ौरन इंजेक्शन लगा दिया। जब तक इसे सुई की चुभन महसूस हुई तब तक नर्स इसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़े इसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा चुकी थी। हया के मुंह से हल्की सी सिसकी नुमा करार निकली, जिस पर इस पूर्वकार शख्सियत ने आस्तिकी से मुस्कुराते इसके सर पर नरमी से हाथ फेरा तो अपनी पूर्णम आंखों समेत इनके चेहरे की धीमी मुस्कुराहट में ही कहीं खो कर रह गई थी। न जाने इनके शफकत अमेज़ लमस में ऐसी क्या बात थी जो वो अपनी निगाहें इनके चेहरे पर से कुछ पल के लिए हटा ही ना पाई। लो, बस इतनी सी बात है और देखो तुम कब से इस बेचारी नर्स को अपने पीछे भगा रही हो। रेहान ने हया को पहली बार अजहद संजीदा शक्ल सूरत के साथ बैठे देखा तो इसका मूड बेहतर करने की खातिर नर्स को एक सरसरी निगाह से देखने के बाद आहिस्तगी से मुस्कुराते दिल फरेब अंदाज में गोया होने लगे, जिस पर कमरे में मौजूद सभी नफूस बेसाता हंस दिए, जबकि ज़रार इस वक्त सामने दीवार के साथ टेक लगाए साकत निगाहों से बस हया को ही देखे जा रहा था। ये मेडिसिन भी ले लें, थोड़ी देर तक आप पहले की निस्बत काफ़ी हद तक खुद को बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसी नर्स ने पानी का गिलास हया को थमाना चाहा, मगर हया नर्स पर इंजेक्शन का गुस्सा निकालती फिर से शदीद गुस्से में आते नफ़ी में सर हिलाकर नाराज़ अंदाज में अपना रुख बाकायदा मोड़ गई। अब की बार मरियम ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाने के बाद आगे बढ़ते हुए टैबलेट निकालकर बाकायदा हया को ज़बरदस्ती थमाई और फिर इसके ना करने के बावजूद पूरा गिलास पानी पिलाकर ही दम लिया। मैं तो कहता हूँ एक और इंजेक्शन हो जाए ताकि ये जल्दी से ठीक हो और मैं घर जाकर थोड़ा आराम कर लूँ। रेहान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते जानबूझकर हया को चिढ़ाने की भरपूर सही की, जिस पर वो अपनी आदत के मुताबिक फिर से इसे सख्त घूरी से नवाजने लगी। नहीं रेहान, मेरे ख्याल में तो इंजेक्शन की बजाय हमें इन्हें वही रोड वाले गोलगप्पे दोबारा ला कर देने चाहिए ताकि ये फिर से इन्हें खाकर अपने वीकेंड का मज़ा दोबारा कर लें। रोशान ने भी मुस्कुराते हुए अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा, क्योंकि डॉक्टर ने अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हें आगाह किया था कि हया की इस कदर ख़राब तबीयत का मौजब वही मुज़रे सेहत गोलगप्पे ही हैं। भाई तुम सब मिलकर क्यों तंग कर रहे हो इस प्यारी सी बच्ची को? पूर्वकार शख्सियत को हया की गुटी गुटी सी इसकी नुमा आवाज़ गले से बरामद होती महसूस हुई तो फ़ौरन डपटने के अंदाज से गोया हुए, अंकल हम सब ने इसको कितनी बार मना किया वो गोलगप्पे खाने से, मगर तब इसने हमारी एक नहीं सुनी। मरियम अब हया के बिल्कुल सामने मौजूद चेयर पर बैठते हुए अजहद संजीदगी से भरपूर तासरात समेत गोया हुई, जिस पर हया इसे कनखियों से देखने में महव होगी। ये आपकी बड़ी बहन है? मरियम के फ़िक्रमंद तासरात को देखते पूर्वकार शख्सियत अब फिर से हया की तरफ मुतवज्जह है। हाँ जी, ये मेरी ही बहन है, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ इस रेहान और रोशान की बहन होने का रोल बखूबी निभा रही है। हया की हालत अब कुछ हद तक संभल चुकी थी, इसलिए इन सबको एक नज़र घूर कर देखने के बाद मुंह बसोरते हुए गोया हुए, ला हौला वला कुव्वत, हया ने तो मरियम को मेरी बहन ही बना दिया, अस्तगफुरुल्लाह। रोशान के साथ खड़े इजरार को अपनी तेज़ मातों की बदौलत इसकी मदम सरगोशी नुमा आवाज़ भी वाज़िया सुनाई दी, जिसे सुनकर इसके अजहद संजीदा चेहरे पर भी खूबसूरत धीमी सी मुस्कान दर आई। हया को मुंह फुलाए बैठे देखकर पूर्वकार शख्सियत भी आहिस्तगी से मुस्कुराए बिना न रह सके। तभी कमरे के अंदर आती नर्स ने डॉक्टर की गाइडलाइन के मुताबिक हया को इसी बेड पर आराम करने का मशवरा दिया। आप सब मेरी बात गौर से सुन लो बच्चों, इनकी रेस्ट के दौरान कोई भी इन्हें तंग नहीं करेगा। और हाँ बेटे, आपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया ना? पूर्वकार शख्सियत की ज़रा सी हमायत पर ज़रार को हया का चेहरा किसी नन्ही कली की तरह खिलता महसूस हुआ, जबकि मरियम इनके पेरेंट्स वाली बात पर जी अंकल कहते साथ फ़ौरन इस बात में भी सर हिला दिया। ठीक है बेटा, मैं फिर चलता हूँ, आप तब तक रेस्ट करो। पूर्वकार शख्सियत ने अपनी नीम मुस्कुराहट समेत हया के सर पर प्यार से हाथ रखा और फिर इसको आराम करने का कहकर खुद भी बेड से उठ गए।
انکل جب تک میرے ماما بابا نہیں آ جاتے آپ ادھر ہی رہیے نا پلیز، نہیں تو یہ سب لوگ مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہیں گے۔ پروقار شخصیت کی جانے کی بات سن کر حیا فوراً سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اور یہ زرار، یہ تو مجھ پر ایسے سختی سے حکم چلاتا ہے نا جیسے یہ میرے بابا وہ نہیں یہ ہیں۔ حیا کی نگاہ بساطا سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے زرار پر گئی تو اسے شکوہ کناں نگاہوں سمیت دیکھنے کے بعد تھوڑا نروٹھے انداز میں گویا ہوئی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ اب فلک شگاف قہقہہ لگا کر ہنستے باقاعدہ زرار کو ہی دیکھ رہے تھے جو اس وقت حیا کی اس بات کا برا مناتے ہوئے ہلکا سا کسمساتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ہاں یار، مجھے تو چلو بھائی بنا کر چھوڑ دیا مگر تجھے تو سیدھا باپ ہی بنا دیا اس نے۔ روشان نے زرار کے چہرے کے تیزی سے بگڑتے تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، جس پر زرار نے اسے فوراً سخت گوری سے نوازنا بے حد ضروری سمجھا۔ کیوں آپ کے بابا ایسے حکم چلاتے ہیں؟ پروقار شخصیت حیا کے اصرار پر الٹے قدموں واپس مڑ کر مزاح سے بھرپور لہجے میں نرمی سے استفسار کرنے لگے۔ نہیں، میرے بابا تو اتنے سویٹ سے ہیں، میں تو بس ایسے ہی محاورتاً بول رہی ہوں۔ حیا پروقار شخصیت کو واپس آتے دیکھ کر خوشی کے مارے چہک اٹھی۔ محاورتاً بول رہی ہوں، زندگی میں کبھی کچھ سوچ سمجھ کر تو بولنا سیکھا ہی نہیں ہے اس نے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے زرار کا چہرہ ضبط کے چکر میں مزید سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ بالکل میرے نانا کی عمر کے لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کو نانا بلا سکتی ہوں؟ ایکچولی وہ کیا ہے نا، میں نے آج تک اپنے نانا جان کو کبھی نہیں دیکھا۔ حیا دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں جاتے ہوئے بھی خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تبھی اچانک ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران حیا کے لبوں سے نانا جان کا ذکر سن کر پروقار شخصیت کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہراتا محسوس ہوا مگر پھر وہ جلدی سے خود کو سنبھالا دیتے طمانینت سے مسکرا دیے۔ کیوں نہیں بیٹا، آپ جو مرضی بلانا چاہیں آپ بلا سکتی ہیں۔ پروقار شخصیت نے بمشکل مسکراتے ہوئے لیٹی ہوئی حیا کے سر پر شفقت آمیز انداز میں ہاتھ رکھا جس پر مریم بھی دھیرے سے مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ جی ٹھیک ہے۔ حیا کی بوجھل آنکھیں نیند کے IV انجیکشن کی وجہ سے اب تقریباً بند ہو چکی تھیں اور پھر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ حیا کو نیم مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زرار کے پتھر دل نے بھی چپکے سے ایک آواز تیز دھڑکن کی صورت میں نکالی تھی۔ بیٹے میں یہاں سے جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر اب مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، آپ ان کا خیال رکھنا۔ پروقار شخصیت کے موبائل فون پر رنگ ٹون بج اٹھی تو انہوں نے شائستگی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوتے ہوئے مریم کے سر پر پیار دیا جس پر مریم نے حیا کا اتنا خیال رکھنے پر تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پروقار شخصیت بمشکل مصنوعی دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فوراً کمرے سے باہر آ گئے۔ کوریڈور میں شکستہ چال چلتے ہوئے ان کے ذہن کے پردے پر کچھ دھندلے سایہ عکس کی صورت میں لہرانے لگے تھے۔ نانا جان کا خطاب ایک پل کے لیے ان کی ذات کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ گیا جس سے آٹومیٹکلی ان کے بوجھل قدموں میں مزید شکستگی کے آثار واضح نظر آنے لگے۔ تھینک یو سو مچ گائز، میری ابھی ماما سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ اپنی پروفیشنل تقریب ادھوری چھوڑ کر بس یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، اگر آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں ہوں یہاں حیا کے پاس۔ مریم نے خوش دلی سے مسکرا کر ان سب کا بھی خلوص دل سے شکریہ ادا کیا۔ اوکے مریم، میں بھی چلتا ہوں، ایکچولی میرا گھر یہاں سے آؤٹ آف دا وے ہے، ابھی سے نکلوں گا تو کیب ملے گی مجھے یہاں سے ورنہ ساری رات ادھر ادھر ہی گھومتا پھروں گا۔ ریحان نے حیا کو سکون کی حالت میں گہری نیند سوتے دیکھا تو رات گئے کیب نہ ملنے کے ڈر سے مریم سے جانے کی اجازت چاہی کیونکہ آج وہ اپنی کار گیراج میں سروس کے لیے چھوڑنے کے بعد ہی کالج آیا تھا۔ آپ دونوں بھی گھر چلے جاؤ، حیا کی طبیعت کی وجہ سے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مریم نے اچانک ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی تو سامنے کھڑے زرار اور روشان کو نرم لہجے میں مخاطب کیا کیونکہ وہ دونوں تب سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑے تھے، جب کوئی ضرورت پڑتی یا پھر ڈاکٹر کوئی میڈیسن لانے کا کہتے تو فوراً لینے چلے جاتے۔ ان کی یہاں موجودگی سے مریم کو کافی سہارا ملا تھا ورنہ حیا کی اس قدر نازک حالت کو دیکھتے ہوئے مریم نے تو رو رو کر خود کو ہلکان کر لینا تھا۔ اٹس آل اوکے مریم، انکل آنٹی آ جائیں پھر چلے جائیں گے، اگر اچانک آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اتنے عرصے میں زرار نے پہلی بار اپنے بہووں کو ہلکی سی جنبش دے کر از حد نرم لہجے میں مریم کو تسلی دی جس پر مریم بھی بساطا دھیرے سے مسکرا دی۔ روشان نے بھی زرار کی اس بات پر فوراً تائیدی انداز اپناتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی اچانک حسن صاحب اور رفعت بیگم بھاگنے کے انداز سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ مریم بیٹے، حیا کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کوئی سیریس ایشو تو نہیں ہے نا؟ حسن صاحب نے کمرے میں آتے ہی سوئی حیا کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور پھر ازحد فکرمند تاثرات چہرے پر سجائے مریم سے گلے ملنے کے بعد اس کی طبیعت کا پوچھنے لگے۔ مریم، حیا کو اچانک ہوا کیا تھا جو اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اس کی؟ رفعت بیگم اپنی بھیگی آنکھوں سمیت فرتے محبت سے حیا کے نرم ملائم ہاتھ کی ہتھیلی کو بار بار اپنے لبوں سے لگا رہی تھیں۔
حسن صاحب اور رفعت بیگم کی محبت کو دیکھتے ہوئے ازرار کی جامد سکوت سے بھری آنکھیں کسی گہرے سمندر کے پانی کی طرح نیلگوں ہو کر رہ گئی تھیں۔ مریم نے ان کے استفسار کرنے پر پاک سے لے کر اب تک کا سارا واقعہ لفظوں میں بتا دیا، مگر گول گپے والی بات وہ جان بوجھ کر گول کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ سب بتایا تو حیا کی رفعت بیگم کے ہاتھوں کلاس پکی لگنی تھی، اس لیے جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹے، آپ نے ہماری بچیوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا، تھینکس الاٹ۔ حسن صاحب حیا کے بالکل پاس بیٹھے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہے تھے۔ انکل ہم سب فرینڈز ہیں، اس لیے آپ کو بالکل بھی تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ازرار نے ایک نظر حیا کے سوتے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے ازلی پراعتماد انداز سے گویا تو ان سے مصافحہ کرنے لگا۔ ان کے وہاں جانے سے پہلے رفعت بیگم نے بھی ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور پھر وہ دونوں انہیں خیر بات کہتے اس روم سے باہر آ گئے۔ روشان تقریباً بھاگتے ہوئے ازرار کے تیز قدموں کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ازحد سنجیدگی نے روشان کو اس وقت کچھ بھی کہنے یا بولنے سے باز رکھا تھا۔ ازرار کے اندر اس وقت ایک عجیب قسم کا طوفان بھرپا تھا، گہری سوچیں اس کے ذہن کے پردے پر گڑبڑ ہوتی تیز قسم کی آندھیوں کے جھکڑ چلا رہی تھیں۔ حیا تم سچ میں بہت زیادہ لکی ہو جو تمہیں ازرار کے دل سے ایک ادھورا جملہ حوق بن کر ابھرا۔ ازرار نے کچھ ہی لمحوں کے بعد خود کو ان منفی سوچوں سے آزاد کیا اور ازحد سنجیدہ تاثرات سمیت اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کرنے لگا۔ روشان نے ایک دو بار اپنی نگاہیں گھما کر ازرار کے تاثرات کو جاننے کی سعی کی، مگر اس کی تنی ہوئی رگوں اور بھینچے ہوئے جبڑوں نے روشان کو اس کے اندر کی حالت واضح کر دی۔ اس کے چہرے کی تیزی سے بدلتی ہوئی سرخ رنگت اس کے کمال ضبط کا مظاہرہ کرنے کی واضح نشاندہی کر رہی تھی۔ روشان ازرار کے موڈ سے اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ اس وقت کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے اس نے ازرار سے اس ٹاپک پر بات کرنے کا فیصلہ اگلے کچھ دنوں تک مؤخر کر دیا اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد چپ چاپ ونڈ اسکرین کے پار کے مناظر دیکھنے لگا۔ کراچی کی بلند و بالا وسیع و ریز عمارتوں پر سورج کی روشنی اپنی تمام تر رنگینیوں سمیت پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ پہلے کی نسبت اس بار کراچی کا موسم قدرے تبدیل ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی یکبستہ سمندری ہواؤں نے آج کل موسم کی خنکی میں قدرے اضافہ کر دیا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے سورج نے خود کو سیاہ تاریک بادلوں کی اوٹ میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن آج صبح کے وقت سورج کی ننھی منھی کرنوں نے بادلوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنی حسین روشنی کا سایہ زمین پر ڈال دیا، جس سے لہلہاتے درخت تو گویا خوشی سے نہال ہو اٹھے۔ سورج نے اپنی خوبصورت جھلک دکھلا کر پرندوں کو بھی اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ننھی منھی اڑتی چڑیا اڑتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کے ادھ کھلے پٹ پر بیٹھنے کے بعد چوں چوں کی مسلسل آوازیں نکال کر اپنے دل کی خوشی کا اظہار واضح طور پر کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے پروں کے بار بار پڑپڑانے سے اس کی سرشاری کیفیت کا اندازہ دور سے ہی بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ نرم گداز تکیے پر اپنا سر ٹکائے زینی بھی اس وقت گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر موجود آرام دہ کمفرٹر کی گرمی نے اس کے نازک وجود کو سکون و فرحت کے ایک خوبصورت احساس سے روشناس کروا دیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے نیند جیسی نعمت ملنے پر انسان کے دل پر اپنا گہرا اثر چھوڑتی ہر پریشانی اپنا دم توڑتے ہوئے کچھ پلوں کے لیے انسان کو اس کی ہر فکر سے مکمل طور پر آزاد کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو زینی بھی اس وقت اپنا ہر غم بھولے خوابے خرگوش کے مزے لیٹ رہی تھی۔ اب اچانک کمرے کی کھڑکی کے پاس اسے چڑیا کی چہچہاہٹ کی آواز سنائی دی تو آہستگی سے اپنے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتی خالی خالی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ بساختہ سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ گئی جو اس وقت دن کے 8 بجے کا وقت شو کر رہی تھی۔ نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں ایک جھٹکے میں پوری طرح کھل گئیں۔ اف خدایا، میری فجر کی نماز! زینی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں گھڑی کو بغور دیکھتے ہوئے نادم سے لہجے میں گویا ہوتی فوراً خود پر سے بھاری کمفرٹر کا بوجھ ہٹانے لگی، کیونکہ سارا کا سارا کمفرٹر اسی کے ارد گرد ہی لپٹا ہوا تھا۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کی نگاہ بساختہ خود سے کچھ ہی فاصلے پر لیٹے اذلان کی طرف اٹھ گئی جو اس وقت اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بے ترتیب انداز میں بکھرے بال اس کی وجیح شکل و صورت کو نظر لگ جانے کی حد تک حسین بنا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے زینی کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اذلان کی رات کی ساری تلخ باتیں بھول کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹ دے، مگر پھر بہت جلد خود کی منتشر دھڑکنوں پر قابو پانے کے بعد اپنے ذہن میں گردش کرتی اس سوچ کی نفی کرتی بیڈ سے نیچے اتر قدم رکھ گئی۔ ماربل لگا فرش سردی کے موسم کی وجہ سے زینی کو کافی ٹھنڈا ٹھار محسوس ہوا تھا۔ کمرے میں چلتی مدھم زرد رنگ روشنی میں اس کو اپنے سلیپرز کہیں بھی آس پاس نظر نہیں آ رہے تھے۔ اف یار، کہاں چلے گئے سلیپرز؟ زینی اب بیڈ سے اتر کر پورے کمرے کے اطراف میں متلاشی نگاہیں گھما کر اپنے سلیپرز ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ مل کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے اس نے مجبوراً ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر کمرے کی لائٹس آن کر دیں۔
لائٹس آن کرتے ہی اس کی نگاہ اذلان کی سائڈ پر گئے تو وہیں بیڈ کے نیچے اذلان کے سلیپرز کے بالکل پاس ہی زینی کے سلیپرز بھی موجود تھے۔ رات کے کسی پہر جب وہ کمرے میں لوٹی تو بے توجہی میں اسی سائڈ پر ہی لیٹ گئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر فوراً کروٹ بدل کر اپنے پنک ٹیڈی بیئر کو ہگ کیے سونے کی کوشش کرنے لگی، جس میں وہ کچھ ہی دیر بعد کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ ہر روز تو یہ میرے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، آج انہیں کیا ہوا؟ زینی سلیپرز پاؤں میں ارسنے کے بعد بے اختیار اذلان کے سوتے چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ اذلان کے ہلکا سا کسمسانے پر زینی اس کی نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے لائٹس آف کرنے کے لیے الٹے قدموں واپس پلٹی، تبھی اچانک تیز روشنی کی چبھن کے باعث اذلان نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بیڈ کے سینٹر میں موجود کشن اٹھا کر فوراً آنکھوں پر رکھ لیا، مگر انجانے میں اسی زخمی کو ہاتھ کو حرکت دینے پر رات کے لگے زخموں پر درد کی شدید ٹیس ابھری، جس سے بساختہ اس کے لبوں سے نیند میں ڈوبی درد کے مارے ایک رہنما آواز نکلی۔ اذلان کی درد میں ڈوبی اس مدھم آواز پر زینی کا لائٹس کو بند کرتا ہاتھ ایک پل کے لیے تھم سے گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اذلان کو بغور سرتاپا دیکھنے لگی۔ اس کے سوجن کے شکار نیلے سرخ ہاتھوں نے زینی کو ایک پل کے لیے ششدر رہنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے اذلان نے اس وقت کشن کو اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کا مضبوط سار بنا لیا تھا۔ یہ زخموں کے نشان؟ زینی غیر یقینی کیفیت میں گھری ان زخموں کے بارے میں سوچتے کافی دیر تک اسے دور کھڑی تکتی رہی، مگر پھر اس کی نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی ساری لائٹس پھر سے آف کر دیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اپنے بوجھل قدموں کا بمشکل سہارا دیتی واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد زینی نے اپنے دوپٹے کو سر کے گرد اچھی طرح لپیٹا اور پھر کبرڈ سے جائے نماز نکال کر فجر کی قضا نماز ادا کرنے لگی۔ اچھے دوست کی مثال عطر فروش جیسی اور برے دوست کی مثال بھٹی دونکنے کے جیسی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی عطر فروش کی دکان پر جاتے ہیں، بھلے ہی آپ اس سے کچھ نہ خریدیں، لیکن وہاں سے واپس آنے کے باوجود ایک خوبصورت مہک آپ کے کپڑوں پر اپنی خوشبو پھیلائے کافی دیر تک آپ کے گرد اپنا حصار مضبوط بنائے رکھتی ہے، لیکن وہیں اگر آپ کسی بھٹی دونکنے والے کے پاس چلے جائیں، بھلے ہی آپ وہاں کوئی بھی کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام نہ دیں، احتیاط کے باوجود پھر بھی آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں اس کا داغ ضرور لگ جائے گا۔ اگر آپ کسی اچھے خوش اخلاق مزاج انسان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ہر روز اس سے کچھ نہ کچھ ایسا سبق سیکھیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے کسی نہ کسی صورت میں بہتر ضرور ثابت ہوتا ہے، لیکن وہیں اگر آپ کسی برے بد مزاج انسان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو حد درجہ محتاط انداز اپنانے کے باوجود بھی آپ کسی نہ کسی ایسی بری عادت میں پڑ جائیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے کسی صورت میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستی ہمیشہ ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے جو آپ کو کسی برائی کی طرف ذرا سا بھی مائل ہوتا دیکھیں تو فوراً آپ کو اس برے کام سے روک کر آپ کو اس دلدل میں پھنسنے سے پہلے ہی بچا لیں، کیونکہ کسی کو برا کام کرتے دیکھ کر اس کی واہ واہ کرنے والے خوشامدی دوست کبھی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس قسم کے لوگوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے زینی کو ایمان فاطمہ کی کچھ دن پہلے کی کئی باتیں یاد آ گئیں، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر بے ساختہ آسودہ مگر دھیمی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ ایمان آپی، آپ ہر روز فجر ٹائم کیسے اٹھ جاتی ہیں؟ سچی مجھے تو اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے، اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ ایمان کے پرنور چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے زینی حیرانگی سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زینی، جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے نا، تب سے میرا دل خود بخود ہی اس طرف مائل ہو گیا۔ ایمان فاطمہ زینی کی اس بات پر آہستگی سے مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ حدیث مبارکہ ہے، فجر کی 2 سنتیں دنیا میں بسی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی پڑھا تھا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کے ثواب کا پتہ چلے تو وہ لوگ ان نمازوں کے لیے اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تو ضرور آتے۔ اسے اس وقت فجر کی قضا نماز پڑھنے کے بعد یکگنا سکون کا احساس ہوا تھا، کیونکہ آج اسے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ نیند میں غافل ہونے کی وجہ سے اگر کسی کی انجانے میں کوئی ایک آدھ نماز ترک ہو جائے تو یہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قضا نماز ادا کرنے کی ایک آسانی رکھ دی، تاکہ انسان خود پر کسی چیز کا بھاری ملامتی بوجھ محسوس نہ کرے، کیونکہ اپنے کسی گناہ پر شرمسار ہوتے ہوئے اندر اندر گھٹتے رہنا دل پر ایک بھاری بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ترجمہ، بے شک اللہ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ زینی، جو شخص 5 وقت کی نماز کو بر وقت ادا کرنے کا پابند ہو اور کبھی اس کے تھکے ہونے یا پھر بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نیند میں ڈوبا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہی یہ آسانی پیدا کی ہے تاکہ وہ اپنی نماز کی قضا ادا کر کے خود کی نظروں میں پھر سے سرخرو ہو سکے۔ ایمان آپی، اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی تو اسے کب اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ زینی کا انداز سوالیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا نادم بھی محسوس ہو رہا تھا۔
ذہنی فجر و عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، قضا نمازیں پڑھنا منع نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی قضا نمازیں اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں اور اس کو اپنی فوت شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بلوغت کے بعد سے اب تک کی فوت شدہ نمازوں کا محتاط اندازہ کے مطابق تعداد مقرر کر لے اور اس میں فرضوں کے ساتھ وتر بھی شامل کر لے، اور غالب گمان کے مطابق نماز کی جو بھی تعداد طے ہو جائے تو یہ تعداد کسی کاپی میں لکھ لے اور روزانہ ادا شدہ نمازیں کاپی میں سے کم کرتا جائے یہاں تک کہ وہ پوری تعداد پوری ہو جائے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ اپنے ورثاء کو بھی وصیت کر دے کہ اگر اسی دوران میرا انتقال ہو جائے تو ورثاء اس کاپی کے مطابق بقیہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور قضا نمازوں کی ادائیگی کی آسان صورت یہ ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ اس وقت کی کچھ قضا نمازیں ادا کر لی جائیں۔ نیز قضا نمازوں میں صرف فرض کی ادائیگی کی جائے گی، سنتوں، موقدہ، غیر موقدہ یا نوافل کی قضا نہ ہوگی، البتہ عشاء کے فرائض کے ساتھ وتر کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ آپ ہی قضا نمازوں میں ترتیب رکھنا ضروری ہے؟ نہیں ذہنی، قضا نمازوں میں ترتیب رکھنا ضروری نہیں، اس میں ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے فجر کی تمام قضا نمازیں پڑھیں اور جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر ظہر کی تمام قضا نمازیں پڑھیں، اس ترتیب سے باقی کی ساری بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور سفر نمازوں کی قضا کیسے ادا کرنا ہوگی؟ ذہنی ایک کے بعد ایک سوال کرتی چلی جا رہی تھی۔ جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا بھی قصر ہی ہوگی، چاہے اپنے گھر قضا پڑھیں یا سفر میں پڑھیں، البتہ عشاء کے 2 فرضوں کے ساتھ وتر کی قضا بھی کرنا ضروری ہے۔ ذہنی کی اشتیاق بھری نگاہوں پر ایمان فاطمہ کا پور پور مسکرا اٹھا تھا۔ آپ ہی قضا نمازوں کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ ذہنی وہ اپنا ہر سوال بنا کسی ہچکچاہٹ کے ایمان کے گوش گزار کر رہی تھی۔ قضا نمازوں کی نیت کا طریقہ: اگر قضا شدہ نمازوں کے دن اور تاریخ یاد نہ ہو تو نیت اس طرح کر لیں کہ اس وقت کی مثلاً فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں سب سے پہلی فجر نماز کی قضا کرتی ہوں، اسی طرح فجر کی ایک نماز کی قضا کے بعد دوسری فجر کی نماز کی قضا کرتے ہوئے یہی نیت کر لیا کریں، اور باقی نمازوں کی قضا میں بھی نیت کا یہی طریقہ۔ اور جن اوقات میں قضا نماز ادا کرنا جائز نہیں وہ 3 اوقات ہیں۔ 3 اوقات کے علاوہ قضا نمازیں جتنی چاہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور وہ 3 اوقات یہ ہیں: طلوع شمس، یہ تقریباً 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ زوال شمس، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، یہ بھی تقریباً 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے نقشے میں یہ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہر شہر کا مختلف ہوتا ہے اور روزانہ یا چند دن بعد تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ غروب شمس، سورج غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ پہلے سے سورج غروب ہونے تک قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے، البتہ اس کی دن کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو جائے تو اسے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ذہنی پورے انہماک سے ایمان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھ جائیں تو ان کا شمار کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا سہل بنا کر ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دی ہے تاکہ ہم لوگ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے خود پر کوئی بھاری بوجھ محسوس نہ کریں۔ جائے نماز واپس طے کرنے کے دوران سوچتے ہوئے ذہنی کا دل بھی آج اس نعمت پر اللہ کا مشکور ہوا تھا۔ تبھی اچانک کمرے سے باہر جاتے ہوئے ذہنی کی نگاہ بساطا سامنے ہی بیڈ پر گہری نیند میں سکڑے سمٹے سے لیٹے اذلان پر گئی تو اس کے بڑھتے قدم ایک پل کے لیے تھم سے گئے، کیونکہ موسم پہلے کی نسبت قدرے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کمرے کے ماحول میں بھی خنکی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس لیے ذہنی نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اپنی سائیڈ سے کمفرٹر کو اٹھایا اور پھر بنا کسی آہٹ کے اسے دھیرے سے اذلان پر پھیلا دیا اور پھر اپنے دھیمے قدموں سے چلتی کمرے سے باہر آ گئی۔ ادھر ادھر جانے کے بجائے ذہنی داخلی دروازے کو عبور کرتی سیدھا لان میں ہی آ گئی۔ سورج کی حرارت اس موسم میں کافی بھلی لگ رہی تھی، اس لیے وہ لان میں موجود چیئر پر بیٹھتے ہی اپنی آنکھیں موندے اس تپش کو باقاعدہ اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے اس کا شفون دوپٹہ سر سے تھوڑا پیچھے کی جانب ڈھلک گیا، جسے اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر واپس اپنے سر کے ارد گرد اچھے سے لپیٹ لیا۔ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اسے پھر سے اذلان کی ساری تلخ باتیں اپنے ذہن کے پردے پر کسی ہتھوڑے کی مانند کاری ضربیں لگاتی محسوس ہونے لگیں۔ ان کے بارے میں سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ آپ اپنے بال سمیٹ کر نہیں رکھ سکتی؟ جب دیکھو کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، سمیٹیں، ان کو کفت ہو رہی ہے مجھے انہیں دیکھ کر۔ اذلان کے سرد لہجے اور تپش سے بھری نگاہوں کی سختی نے ذہنی کے معصوم